الرحيم عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن میں ان کی روح قبض ہوئی، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن میں لوگوں کو بے ہوشی قیامت کی ہوگی۔ لہذا فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، اس دن میں تم کثرت سے میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود یہ میرے پاس پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہمارا درود آپ پر کس طرح سے پیش کیا جائے گا؟ حالانکہ آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کا جسم مبارک تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوب سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، لہذا زمین انبیاء کے جسموں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس مبارک روایت میں دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات میں تو جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو آپ نے ذکر فرمایا، اور اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ بتایا۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر بے شمار حقوق ہیں، اور ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ ہماری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکہ میں درود کا پیش ہو جانا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ جیسا کہ کوئی چھوٹا آدمی کسی بہت بلند اور بڑے آدمی کو کوئی تحفہ بھیجتا ہے، ایک معمولی سا تحفہ، مسواک کوئی کسی کو دیتا ہے، ٹوپی کا تحفہ کسی کو دیتا ہے، صدر مملکت، ملک کا بڑا آدمی کوئی، اگر وہ اس چھوٹے آدمی سے اس تحفے کو قبول کرتا ہے تو اس چھوٹے کے لیے عزت کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری جانب سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو درود شریف پیش ہوتا ہے، یہ ایک ہدیہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ ہدیے کا بدلہ دیا کرتے تھے، تحفہ انہیں کوئی دیتا اس کا بدلہ دیا کرتے تھے۔ ہماری جانب سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درود کا ہدیہ پہنچے گا تو وہ اس کا بدلہ دیں گے، اور وہ بدلہ وہاں سے کیا دیں گے؟ وہ آپ کے لیے، میرے لیے بخشش اور اللہ سے سفارش فرمائیں گے، بخشش کی سفارش کریں گے، یہ وہاں کا ہدیہ اور ان کی جانب سے ہمارے حق میں بدلہ ہوگا۔ تو اس لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ درود شریف کون سا؟ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کو آپ اختیار فرما لیں۔ یا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ مختصر ہے، جس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمائی وہ یہ کہ ایک بنیادی عقیدے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عام طبیعت کے مطابق جس طرح سے مٹی کے اندر تاثیر ہے کہ انسانوں کے جسموں کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں، لیکن
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اجسام اور جسموں پر مٹی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مخصوص قسم کے کیمیکلز لگا کر لاشوں کو مضبوط محفوظ کر لیا جاتا ہے اور خراب ہونے کے اثر سے ان کو بچا لیا جاتا ہے، تو جب دنیا میں انسان یہ نظام بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کے جسموں کو اسی طرح سے صحیح سالم رکھتا ہے، کسی قسم کا ان میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک خاص قسم کی اللہ حیات عطا فرماتا ہے، اور اس حیات اور زندگی کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو جا کر روزے پر درود شریف پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنیں گے، اور دنیا کے باقی کسی کونے سے جو درود شریف پیش کرے گا وہ درود شریف ملائکہ پہنچائیں گے۔ صاف حدیث میں موجود ہے اللہ کے ملائکہ پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے اس درود کے اس نذرانے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کی خدمت میں درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ لیکن جب روزے پر جب جا کر آدمی پڑھتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از خود سنتے ہیں۔ وہ حیات اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور اسی حیات کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک عقیدے کی طرف اشارہ ہے امت مسلمہ کا، اور اہل سنت الجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی قبر کی کسی قسم کی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر، پھر سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اور قبر پر جا کر جو درود شریف پیش کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں، اور باقی دنیا میں سے کوئی کہیں سے بھی پیش کرے گا ملائکہ پہنچاتے ہیں۔ صاف حدیث میں موجود ہے ملائکہ اس درود کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا، تو بہت اہتمام فرمائیں، بہت ہی اہتمام فرمائیں، اور اتنا بڑا ثواب ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ کرے اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا، درود شریف کی برکت سے اللہ کا بہت قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول روزانہ کتنا درود شریف پڑھا کروں؟ کیا ایسا کر لوں کہ میں کچھ درود شریف پڑھوں 3 حصے باقی چیزیں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں نصف درود شریف پڑھ لوں باقی نصف باقی چیزیں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ پھر اس نے کہا اچھا میں 3 حصے درود شریف پڑھتا ہوں 1 حصہ باقی، آپ نے فرمایا اور زیادہ کر لو۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول بس میں تو درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ تمہارے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں کے لیے کافی ہوگا۔ تو ازالہ غم کے لیے بھی بہت مجرب عمل ہے، درود شریف کی کثرت کیا کرے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان